آج کی یہ تقریب، یہ جو نئی کتاب الملنگیہ پبلیکیشنز نے شائع کی ہے، اس کی تعارفی تقریب ہے کہ ہم مل بیٹھیں اور چند جو ہم افراد ہیں، احباب ہیں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اس کا تعارف ہو جائے، تاکہ جو بڑی تقریب ہوگی اس کی رونمائی کی، وہ انشاءاللہ سالانہ عرس مبارک کے موقع پر ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد 18 جنوری کو دربار شریف میں 17، 18، 19 جنوری جو 3 دن کا بڑا عرس ہوتا ہے اس پر ہوگی۔ یہ تو صرف ہم ایک تعارفی ایک چھوٹی سی نشست رکھی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ آج کا دور تعلیم کا دور ہے، علم کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، لاجک اور سائنس کا دور ہے۔ اس دور میں ہر بندہ عقل اور لاجک کے ذریعے ہر بات کو سمجھنا چاہتا ہے، ہر بندہ عقل کل بننا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے میری مٹھی میں سارا جہان بند ہے، جیسے ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتا ہے سارے جہان کا جو انفارمیشن کا خزانہ وہ تو میرے پاس ہے، مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ سوچ بالکل غلط ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنی بھی انفارمیشن ہے، ان سب کا پیچھے سورس آف انفارمیشن کتابیں ہیں۔ یہ کوئی وحی نہیں نازل ہوتی جو میڈیا کے اوپر آپ پڑھتے ہیں، ہر معلومات کے پیچھے یہی کتابیں ہیں، بحوالہ بخاری شریف، بحوالہ قرآن مجید، بحوالہ فلاں سپارہ، بحوالہ مثنوی مولانا روم، بحوالہ بانگ درا، بحوالہ بال جبریل، بحوالہ گلستان سعدی، کشف المحجوب وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ کتابیں ہی بنیاد ہے، میڈیا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی ایک وائرس آ جائے، سارا کچھ جو ہے وہ میڈیا سے اڑ جائے، تو اب کیا کریں گے؟ کہاں گیا علم؟ کہاں گئی انفارمیشن؟ کہاں گئی ٹیکنالوجی؟ بالآخر پلٹنا پڑے گا انہی کتابوں کی طرف جہاں سے چلے تھے۔ تو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مڑ کے اڑ کے پھر ہوتے۔ تو کتاب سے چھٹکارا نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ چلو اس کو تبرکاً گھروں میں رکھا ہوا ہے، یہ الگ بات ہے، اسے ہاتھ لگائیں یا نہ لگائیں۔ موبائل کو ہاتھ لگانا فرض ہے، قرآن کو ہاتھ لگے یا نہ لگے، یہ تلخ حقیقتیں ہیں۔ تو جب قرآن سے ہم نے کچھ نہیں حاصل کیا، یہ کتابیں ہمیں کیا کرائیں گی؟ حدیثوں سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا، مثنوی سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا، کشف المحجوب سے نہیں سیکھا، راحت القلوب سے نہیں سیکھا، فوائد الفواد سے نہیں سیکھا، رسالہ قشیریہ سے نہیں سیکھا، تو تذکرہ خواجہ اظہار آپ کو کیا سکھا دے گی؟ بات سمجھ آ رہی؟ یہ ایک انفارمیشن کا مجموعہ ہے جو بکھرا ہوا تھا۔ علی عباس صاحب نے بہت محنت کی، بہت مشقت کی، 5 سال کی عرق ریزی کا کام، اس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو تن لاگے سو تن جانے۔ یہ دنیا ہی اور ہے، یہ جہان ہی اور ہے، اسے کہتے ہیں جہان علم و ادب، جہان تحقیق، جہان ریسرچ۔ یہ ریسرچ کی دنیا، یہ تو جان جوکھوں میں ڈالنے کا کام ہے۔ حضرت امام غزالی 14 سال کے اندر آپ نے احیاء العلوم لکھی اور گمنام ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں۔ بہرحال یہ علمی دنیا کی باتیں ہیں، اور ہمارے پاس مختصر سی راتیں ہیں، ہم نے اور بھی بہت سی کرنی باتیں ہیں، باتیں ہوتی رہیں گی۔ سالانہ عرس پاک آ رہا ہے، اس پر بھی اس کتاب کو اگر آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے، اپنے گھروں میں پڑھیں، مطالعہ کریں، بچوں کو دیں، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دیں، پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں، 1 مہینہ خاموش ہو جائیں۔ 1 مہینے کے بعد جب سالانہ عرس پر آئیں، پھر کچھ بتائیں کہ آپ نے اس کتاب میں سے کیا سیکھا، کیا پایا۔ ابھی تو صرف اس کو اگر آپ ورق گردانی کرتے رہیں گے 1 مہینہ گزر جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، یہ تو صرف آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ کس صفحے پر کیا ہے،
اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا غور و فکر کرتے رہیں گے۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو، مرشد نہ ہو، وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے۔ کس کا؟ کشف المحجوب کس کی کتاب ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری کا مزار کہاں ہے؟ لاہور میں ہے۔ اگر کتاب نہ ہوتی تو بتاؤ کیا بتاتے اس مزار کے بارے میں؟ لاہور میں جی ایک مزار ہے، وہ سید علی حجویری کا ہے، بات ختم۔ بس یہ ہونا تھا تعارف۔ داتا صاحب کی کشف المحجوب جو ہے 1000 سال پرانی تصوف کا انسائیکلوپیڈیا، اس نے داتا صاحب کو زیادہ واضح کیا دنیا کے اوپر۔ کیا خیال ہے؟ صرف مزار ہوتا اور عالی شان بلڈنگ ہوتی اور داتا صاحب کا وہاں ایک نام ہوتا تو کافی تھا۔ تحریر ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کی اہمیت سے واقف تھے۔ 40 صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی، کاتبین وحی جو تھے، وحی نازل ہوتی تھی، آپ سب کو بٹھا لیتے تھے کہ لکھو۔ قرآن مجید آج ہمارے گھروں میں موجود ہے تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر کی وجہ سے، جن کو فکر تھا مستقبل کا کہ آگے آنے والا دور جو ہے، آج کے صحابہ تو باتیں سن رہے ہیں، کل کو کیا ہوگا؟ مستقبل کی فکر کرنا، اس کو کہتے ہیں فکر پیغمبرانہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فکر پیغمبرانہ، اور اسی کو کہتے ہیں فکر کلندرانہ۔ وہ آگے آنے والے دور کو دیکھتے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے ایسے ایسے کام کرتے ہیں۔ حضور جو کچھ بیان کرتے رہے وہ قرآن بنتا گیا، حضور جو کچھ بتاتے گئے وہ حدیثیں بنتی گئیں۔ وہی زبان بول رہی ہے، قرآن بنتا جا رہا ہے، اور وہی زبان بولتی جا رہی ہے، حدیثیں بنتی جا رہی ہیں۔ اللہ نے کرنا تھا کلام، تو کلام کے لیے چاہیے زبان، اور اللہ کا نہیں ہے منہ اور نہ اس کی زبان۔ اب اللہ کیسے کرے کلام؟ تو پھر استعمال کیا مصطفیٰ کی زبان کو، کہ اگر اللہ نے کوئی بات کہنی تھی تو زبان مصطفیٰ استعمال ہوئی، اگر حضور نے کوئی بات کہنی تھی تو وہی زبان استعمال ہوئی۔ گھروں میں لائبریریاں بنائیں، ایک الماری بنا لیں، اس میں دینی کتابیں رکھیں۔ ہم ایسی قوم ہیں جو 5000 کا جوتا خرید لیتے ہیں، یعنی اتنی جہالت کی انتہا پہ پہنچی ہوئی قوم۔ 50 ہزار کے موبائل اٹھا کے جیبوں میں لیے پھرتے ہیں، لاکھ روپے کا موبائل میں نے دیکھا ہوا ہے لوگوں کی جیبوں میں۔ مگر بد نصیبی یہ ہے کہ 200 روپے کی کتاب جو قوم نہ لینا چاہے، جیسے اشفاق احمد نے کہا تھا، اور وہ ہزاروں روپے کے کپڑے اور جوتے خریدنا چاہے، تو اس کا مطلب ہے اس قوم کو کتابوں کی نہیں جوتوں کی ضرورت ہے۔ پھر جس قوم کی کتابیں سڑکوں کے فٹ پاتھوں پہ رلتی ہوں اور جوتے شو کیسوں میں سجے ہوں، سر کے اوپر جوتے ہوں اور پیروں کے نیچے کتابیں ہوں، اس قوم کے حشر یہی ہوا کرتے ہیں جو ہو رہے ہیں۔ ایسی قومیں کبھی ترقیاں نہیں کیا کرتی، ذلت و خواری ان کا مقدر ہوتی ہے۔ تو پلٹیں کتاب کی طرف، مطالعہ کی طرف، سٹڈی کی طرف۔ پہلی وحی نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں، کیا تھا لفظ؟ کیا مطلب ہے؟ سٹڈی کریں، ریڈنگ کریں۔ پہلی بات، ابھی پہلی وحی قرآن کی، اور کوئی بات نہیں، کوئی لفظ نہیں، کوئی سپارہ نہیں، کوئی رکوع نہیں، اقرا پڑھو، پڑھیے، ریڈنگ کریں، بولیے بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لا ریب ہے۔ تو کتاب جو ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ہماری زندگیوں میں۔ میں نے بچوں کے سلیبس دیکھے، یہ ابھی پچھلے مہینے اس کا بل دیکھا، 32,000 روپیہ۔ بچے چھوٹی 2ری-3ری کلاسوں کے، ان کی کتابوں کا بل کتنا ہے؟ 32,000 روپے کے بل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور کتابیں دیکھی، کسی پہ لکھا ہوا 1800 روپیہ، کسی پہ لکھا 1600، کسی پہ لکھا 2500، اور 6 مہینے کے بعد ختم، ردی کی ٹوکری میں پھینک دینی۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جو کتابیں صدقہ جاریاں ہیں، جن کتابوں نے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے آنے والی نسلوں کے کام آنا ہے، اس کے لیے فکر ہونا چاہیے ہمیں۔ ہم بچوں کو انگریز بنانا چاہتے ہیں، انگلش سکھاتے ہیں، عربی نہیں سکھاتے۔ کیوں؟ کہ عربی تو اللہ رسول کی زبان ہے، اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ہمارا تعلق انگریزوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، علامہ اقبال فرماتے ہیں۔
اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہمارا اپنا کلچر ہے، ہماری اپنی تاریخ ہے، روایات ہیں، ہمیں کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو کتاب آئی ہے یہ گزشتہ 30 سالوں میں جو ورک ہوا ماہنامہ الملنگیہ کے پلیٹ فارم پر، اس 30 سال کی 30 جلدوں کو ایک کتاب کے اندر سمونا یہ بہت مشکل ترین کام تھا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو آپ نے چند لفظ لکھوانے ہوتے ہیں، اسٹامپ فروشیوں کے بعد دھکے کھاتے پھرتے ہیں، عرضی نویسوں کے پاس نکال کے 2000 دے دیتے ہیں، 1000 روپیہ پکڑا دیتے ہیں، کیا 4 لفظ لکھائیں، ایک اتنا سا برقع ہوتا ہے، وہ 4 لفظ لکھتا ہے، کہتا 1000 روپیہ دو، اور یہ 850 صفحے ہیں، ایک صفحے کو 1000 روپیہ 2000 دینے والی قوم ہے ہم، 4 لائنیں لکھوا کر۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ میں جو باتیں کر رہا ہوں اس میں کوئی شک ہے؟ یہ معاشرہ، یہ دنیا، اسی کے باشندے آپ ہیں، یہیں کے رہنے والے ہیں، تو خدا را اس کی ان کتابوں کی قیمت نہیں ہوا کرتی۔ قرآن مجید کی قیمت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1450 سال۔ 1450 سال میں تو آپ کا قرآن فری نہیں ملتا۔ جاؤ تو ذرا گول چوک مکتبہ رضویہ سے پوچھو، وہ کہے گا جی یہ 1600 کا ہے، یہ 2200 کا ہے، یہ 2600 کا ہے، یہ 600 کا ہے، آپ کو کون سا چاہیے؟ ایسا ہی ہے اللہ کی کتاب، اتنے بڑے بڑے کروڑوں اربوں مسلمان امیر ترین، اور ان کی اللہ کی کتاب فری میں نہیں آپ لے سکتے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہدیہ ہے اس کا، بخاری خریدنی ہے تو پیسے دو، مسلم خریدنی ہے تو پیسے دو، ترمذی، ابن ماجہ، کشف المحجوب، مثنوی شریف، کوئی بھی چیز آپ نے لینی ہے خرچہ آتا ہے۔ یہ ایک ریالٹی ہے، مہنگائی کا دور ہے، کاغذ مہنگا، پرنٹنگ مہنگی، بجلی مہنگی، یونٹ مہنگے ہو گئے، سارا کچھ جب مہنگا ہوگا کہتے ہیں اوہ ہو اتنی مہنگی کتاب، اب تو قیامت آ جائے گی۔ یعنی ہم ہوٹل کے اندر چلے جائیں تو 10,000 روپیہ لگا کے باہر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حاصل کیا کچھ بھی نہیں۔ انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ کے اوپر پیسہ برباد کرنے والی قوم۔ تو ان کے بیداری شعور جو ہے یہ ضروری ہے۔ درس روحانیت کا یہی مقصد ہے کہ ذہنوں کے شعور کو کھولا جائے کہ یہ جو پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں یہ ایک ایک پیسہ آپ کا دین محمدی پر خرچ ہوگا، اس کا آپ کو یہاں 10 گنا ملنا ہے، اور مرنے کے بعد 70 گنا آپ کا ڈپازٹ اللہ کے پاس جمع ہے۔ مگر یقین تو ہو، یقین رکھنا ضروری ہے، 10 گنا یہاں ملے گا اور 70 گنا آگے موجود ہے۔ ہمارے پاس وسائل ہوں تو ہم ایسی کتابیں آپ کو ایسے پکڑا دیں، ہم نے کیا کرنے 4 پیسے؟ یہ پیسے کمانے کے لیے اس میں محنتیں کی جاتی ہیں، اپنے جسموں کا ستیہ ناش کیا جاتا ہے، نیندیں حرام کی جاتی ہیں، تختے سکندری پہ تو وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ ہمیں تو مسائل نے الجھایا ہوا ہے کہ پیسوں کی جو ہے وہ کمی کی وجہ سے یہ مسائل پیش آتے ہیں، اور سارے دیکھتے ہیں، غریب بھی دیکھتے ہیں، امیر بھی دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب ایک ہی بات پہ لگے رہتے ہیں، جی پیسے وہ ایڈیشن لے لو، یہ کر لو، نمائش پہ چلے جاؤ، کتاب لے لو، پیسے کمانے کے لیے۔ آپ سب لوگ جو ہیں اس کی قیمت دے کیا سکتے ہیں؟ آپ نے پیسے دے بھی دیے تو کیا دے دیا؟ 1000 روپے کا تو آپ کی ہانڈی نہیں پکتی ایک دن میں، کیا خیال ہے؟ ایک دن میں بندے کا پتہ بھی نہیں چلتا 1000 کا نوٹ توڑوائیں تو، ٹھیک ہے، وہ اپنی ذات کے لیے جائز ہے، جوتی کے لیے جائز ہے، کپڑوں کے لیے جائز ہے، میک اپ کے لیے جائز ہے، بیوٹی پارلروں کے لیے جائز ہے، 1000 روپے۔ بیمار ہو جائیں، ہسپتال ڈاکٹروں کے اوپر لگ جائیں، لاکھوں روپے جائز ہے۔ اللہ رسول کے نام پر ذرا سی بات ہو جائے پیسوں کی تو ہو فوراً پیٹ میں درد شروع۔ یہ ہمارا مجموعی ایک رویہ ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، مجموعی طور پہ مسلمانوں کا۔ ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں جمعے کا دن ہوتا ہے، جب وہ باری آتی ہے چندے کی تو وہ 10 کا نوٹ بڑی مشکل سے نکال کے دم کر کے پھر اس میں ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کے نام پر دینا کوئی آسان تھوڑی ہوتا ہے نا ایسے۔ تو اللہ کے نام پر دینا، دل کھول کر دینا، یہ انہوں نے سیکھا تھا اپنے مرشد سے، صحابہ کرام نے۔ ہمیں تو ابھی ہوا نہیں لگی اسلام کی، وہ ہوتا کیا ہے، ہم نے تو صرف ابھی نمازیں پڑھنی سیکھی ہیں۔ تو ایمان والوں کی نشانیاں آئی ہیں نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون،
اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے جو ایمان والے لوگ ہیں ان کی نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں قرآن میں۔ کیا نشانی ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں، اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور تیسری نشانی کیا بتائی؟ اس کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق سے مراد کیا ہے؟ پیسے۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، صحابہ کرام کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، انہوں نے کیا خرچ کیا؟ وہ تو غریب غربا لوگ تھے، انہوں نے اپنا تن من دھن ظاہر باطن جسم ذہن روح دماغ سب کچھ قربان کیا، خرچ کیا اپنے مرشد کی ذات۔ کیا کہ نہیں کیا؟ تو بس اس بات کو سمجھ لیں کہ خرچ کرنا، علم بھی ایک دولت ہے، ایک قیمتی چیز ہے، اس کو آگے خرچ کرنا، تقسیم کرنا، اس کا حکم ہے کہ جس کے پاس علم ہو وہ اس کو آگے تقسیم کرے، اگر نہیں کرتا تو وہ بخیل ہے اور اللہ کا مجرم ہے۔ تو علی عباس نے یہ کام کیا کہ جو کچھ ان کے پاس علم تھا انہوں نے آپ کو ڈیلیور کیا، آپ کو اپنی تاریخ سے روشناس کروایا، آگاہ کروایا، اور آپ کے سلسلے کو وہ فخر حاصل ہوا۔ 100 سال کی تاریخ میں اتنی جامع کتاب ابھی تک نہیں آئی۔ یہ پہلا موقع ہے، تاریخی موقع، سلسلہ ملنگیہ کی 100 سالہ تاریخ میں اتنا بڑا تحقیق کی کام، جسے بڑے بڑے اہل علم و دانش مان رہے ہیں، یہ قومی ایوارڈ یافتہ شخصیات جو کہتے ہیں کہ یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، پی ایچ ڈی کے اصولوں کے عین مطابق یہ مرتب کیا گیا ہے، ریفرنسز کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ۔ تو اس کو گھروں میں رکھیں، خود پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، تحفتاً دیں اگر دے سکتے ہیں، آج نہیں تو چند دنوں کے بعد پھر سالانہ عرس آ جائے گا، پھر ایگزیبیشن ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ محدود سٹاک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ خاص خاص لوگوں تک چلا جائے، پھر نیکسٹ ایڈیشن پھر دیکھی جائے گی، پھر خصوصی ایڈیشن بھی آ جانا ہے۔ اس میں کیا کچھ ہے اس کا بتانے کا یہاں ٹائم نہیں ہے، اس میں بہت کچھ ہے۔ آپ کو جیسے بتایا، وہ سب زیادہ ضیاء الحق بتا رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا علم کا خزانہ ہے کہ آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ذوق شوق بڑھتا جائے گا۔ کیوں ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے؟ آگے سے سسپینس پیدا ہوتا ہے، انٹرسٹنگ ہے پوری کتاب، مشکل نہیں ہے، دقیق نہیں ہے، اور اس کے اندر وہ بوجھل پن نہیں ہے، اتنی آسان عام فہم کہ بچے بھی پڑھے تو وہ انجوائے کرتے ہوئے آگے آگے بڑھتے جائیں گے۔ اس کو عام کریں۔ دوسری بات، کرامت کی بات ہو رہی تھی۔ 1400 سال سے اولیاء کرام سے لاکھوں کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، کتابوں کے اندر بھری پڑی ہیں، کوئی نیا کام نہیں، جیسے آپ کو صاحبزادہ ضیاء الحق بتا رہے تھے کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، وہی کام ہیں جو پہلے ہوتے تھے۔ اچھا، اس کے اثبات میں یہ اس کا جو پہلا باب ہے اس کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں معجزات اور کرامات، اس کے جواز میں پوری ڈیٹیل موجود ہے، تقریباً 20-25 صفحات کے اوپر۔ نبیوں سے معجزے ہوتے تھے، ولیوں سے کرامتیں ظاہر ہوتی تھی، تو جو کرامات ظاہر ہوں گی حضور کی امت کے اولیاء میں، یہ کمال سارا محمد رسول اللہ کا ہے۔ اگر اس کرامت کا کوئی منکر ہوگا وہ رسول اللہ کا منکر ہے، کیونکہ وہ نور نبوت وہ کرامات کا ظہور کروا رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جیسے کہ معجزے کا منکر خدا کا منکر ہے۔ نبیوں کے ساتھ معجزے ہوتے تھے نا، اور ولیوں کے ساتھ کرامتیں۔ کو مانتا ہے مان لے، نہیں مانتا نہ مان لے۔ لوگوں نے تو معراج کو نہیں آج تک مانا نبی پاک کی، پتھروں کا کلمہ پڑھنا نہیں مانا، سگے چچا نے نہیں مانا اپنے بھتیجے کو، وہ کہتا تھا یہ تو میرا بھتیجا، میں اسے نبی کیوں مانوں؟ ایسا ہے نا؟ تو جنہوں نے ماننا ہے انہوں نے ہی سب کچھ پانا ہے، جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے محروم رہنا ہے، خواہ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، مشرکین ہو، منافقین ہو۔ بات ماننے کی ہے، یقین کامل ہو تو فیض جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، جسم بن گیا، ہاتھ بن گیا، پیر بن گیا، تو پھر وہ اللہ جو سارا کچھ بن جاتا ہے وہ اس سے کرامت نہیں نکل سکتی ہیں؟ ایک بات پہ قائم رہو نا، پھر یا تو اللہ کی اس بات کو رد کرو۔ بہرحال یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس کے اوپر غوث پاک کو آپ کیوں مانتے ہیں؟ بتاؤ بھائی، آپ نے تو غوث پاک کو دیکھا ہی نہیں، آپ کا کیا لینا دینا شیخ عبد القادر جیلانی سے؟ 11ویں کی دیگیں پکاتے ہو، کھیرے پکاتے ہو، منتیں مانتے ہو، بابا فری گنجے شگر کیوں مانتے ہو؟ آپ نے دیکھا ہی نہیں ان کو، اور جنہوں نہیں دیکھیا انہوں مانتا ہے۔ رضوان بھائی کیسے ہے؟
ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਿਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। फजलो हुनर बड़ों के अगर तुम में हो तो जाने, अगर ये नहीं तो बाबा वो सब किस्से कहानियां हैं। उस पाग ने माई का बेड़ा तार दिया था, तार दिया होगा, हमने तो नहीं देखा। कैसे पता है आपको तारा था? बताओ। मुर्दे जिंदा किए, हाँ किताब से। ये सब कुछ हमें पता चला किताब से। तो किताबें ही बताया करती हैं आने वाली नस्लों को कि पीछे क्या हुआ। ठीक है। बाबा फरीद ने शक्कर का मींह बरसाया, कैसे पता है आपको? किताब से। दाता साहब ने जादूगर को हवा में उड़ के नीचे लाए, किताबों से। ये जितने औलिया कराम की हज़ारों करामतें हैं ये किताबों से पता चलती हैं ना। जिन्होंने वो करामतें देखी थी वो लोग तो हैं नहीं इस दुनिया में, वो चले गए, उनकी तहरीरें ज़िंदा हैं। तो लिहाजा ये काम होते रहे हैं, होते रहेंगे, क़यामत तक होते रहेंगे। ये ना ख़त्म होने वाला एक काम है, ये कोई अनोखा काम नहीं है। बाकी रहा ये इल्मी अदबी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपका सिलसिला, ये दरगाह बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर कोई दरगाह ऐसी नहीं है जहाँ से ऐसा इल्मी नेटवर्क काम कर रहा हो। आपको फ़ख्र करना चाहिए कि आपको अल्लाह ने वो दरगाह दी है जिसका इल्मी नेटवर्क पूरी दुनिया पर यहाँ है, जिसको दुनिया ने तस्लीम किया है। अब ये बात मैंने की कि दुनिया ने इस दरगाह को तस्लीम किया है, इसके काम को माना है। इसका सबूत क्या है? वो इसका सबूत ये है 2 किलो की किताब आपके हाथ में, ये 850 सफ़हात, ये इसका सबूत है। दुनिया ने कैसे माना वो दुनिया खुद इसमें बोलेगी। बात समझ आ गई? हर लोगों के, इदारों के, अफसरों के, उलमा के, मशाइख के तासुरात खतूत आते रहे, वो इसमें छपे हैं, उनके तासुरात आए हैं। किसने किस एंगल से देखा आपके सिलसिले को, इसको पढ़ाएं, खुद पढ़ें, लोगों को पढ़ाएं, अपने औलादों को पढ़ाएं, ताकि औलादें बिगड़ने ना पाएं। औलादों को हम समझा सकते नहीं हैं, वो आपके हाथों से निकल जाती हैं, वो हत्थे चढ़ जाते हैं किसी और के, फिर कहते हैं जी बेअदब हो गए। नहीं, कसूर आपका है, आपने उनको तरबियत नहीं दी। तो तरबियत का बेहतरीन तरीका होता है लिटरेचर। वो लिटरेचर पर ख्यालात हो जाते हैं, मीडिया इंटरनेट देखते हैं। जब इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आपसे सवालात करेंगे, जब वो सवाल करें तो आप उनको तसल्ली बख्श जवाब दें, तो वो मुतमिन हो के आपके सिलसिले में शामिल हो जाएंगे। हमें अफसोस होता है कि जब हमारे लोग जो हैं वो इधर से हम जवाब नहीं दे पाते तो वो बदज़न होकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। ऐसे सैकड़ों हमने देखे हैं। तो उसमें कसूर उनका नहीं है, बच्चों का, यंगस्टर का नहीं है, स्टूडेंट्स का नहीं है, औलादों का नहीं है, बड़ों का है। और तरबियती निज़ाम यहाँ से जारी है गुज़िश्ता 11 सालों से प्रैक्टिकली, दरस रूहानियत उसमें लाएं, दोस्तों को लाएं, बच्चों को लाएं। लेडीज़ का भी काम हो रहा है, बच्चों का भी हो रहा है, यूथ विंग का जो है शोबा ये भी काम कर रहा है। तो हर शोबा तो यहाँ मौजूद है, तहरीर के ज़रिए भी, तकरीर के ज़रिए भी। नबियों पैगम्बरों ने क्या किया? तबलीग की ना। किस तरह की? एक तहरीर और एक तकरीर, 2 तरीके थे। कुछ नबियों ने ज़ुबानी तकरीरें कर के लोगों को समझाया, रुश्द व हदायत बताई, और कुछ नबियों के ऊपर सहाइफ आए, आसमान से रसाले आए, किताबें आईं, तो वो आगे बताईं। जिन पर रसाले आए छोटे छोटे उसको कहते हैं सहीफ़े, और जिन पर किताबें आई वो रसूल जो हैं वो साहब किताब हैं। जैसे तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, कुरान मजीद है, ये किताबें हैं ना। तो रसूल जो होता है वो रसाला ही लेके आता है, रिसाला और किताब। तो बस मुख्तसर बात ये है आज की इस नशिस्त में कि आपने जो कुछ सुना है इसको आगे भी बताएं, दोस्तों को जाकर दूसरों को बताएं। तो एक वही बात कि 1 महीना पहले इसको स्टडी करना है, खामोशी से, चुप करके, तन्हाई में बैठकर, ख़ासकर इस मौसम में रज़ाई में बैठकर। कैसे पढ़ना है किताब को? रज़ाई में बैठकर, ड्राई फ्रूट पास रख के और चाय का साथ कप रखते हुए, खरामा मोबाइल को ऑफ करके, उससे जान छुड़ा के। ये जो है ना वबाल जान बनी हुई हमारे लिए, इस बीमारी को परे रखना है रात के 12 बजे। समझ गए ना? ऐसी ये अजीबो गरीब एक शैतान ने हमें जो है इस तरफ लगा दिया, हम अल्लाह से दूर हो गए। डेलों का सत्यानाश, आँखों का जो है बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये तल्ख बातें करने मजबूरी बन गई है। अब क्या करें? इखलाकियात, अदब अदाब, लफाजियात को बड़े धीमे लहजे में रख कर रिज़ल्ट नहीं आते आजकल। ऐसा है कि नहीं?
قرآن کا لہجہ دیکھیں آپ اللہ کا، آپ کو ابھی پتہ نہیں۔ الحمد سے لے کر والناس تک اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، کہیں رحمان ہے، کہیں کریم ہے، کہیں رحیم ہے، اور کہیں جلال میں بھی آتا ہے۔ دوزخ کی وصیتیں بھی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیا کچھ ہوگا، سزائیں دوں گا، جہنم ہے، نار حاویہ، القاریات ما القاریہ، ہے کہ نہیں؟ وہ کیا وجہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے والے بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں ہی کام نبیوں نے بھی کیے، ولیوں نے بھی کرنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔